السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ بالہدى ودین الحق الداعی الی رضوانہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ شہر اللہ المحرم، اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم، جس کے بارے میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے وہ محرم کے مہینے کے ہیں۔ حرمت والا مہینہ ہے، 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اسلامی تاریخ میں بلکہ انسانی تاریخ میں بہت سارے واقعات پیش آئے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نحن احق من الیہود بموسیٰ، ہمارا تو موسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں کی نسبت زیادہ حق ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال 9 کا روزہ رکھوں گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا تمام احادیث کو جمع کرنے کے بعد کہ پہلی بات تو یہ کہ محرم میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے، اور پھر اگر زیادہ رکھنے کی کوئی توفیق نہ ہو تو پھر کم از کم 9-10 یا 10-11 یا 9-10-11 کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم عاشوراء کا روزہ یہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور عاشوراء عشرہ سے ہے، عشرہ کا معنی 10 ہوتا ہے، اس کا مطلب 10 کا تو ہے ہی نا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں۔ اب ہماری یہ بدنصیبی کہہ لیں کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو ایک خاص قسم کی فضا جو ہے وہ ہمارے خاص طور پر برصغیر پاک و ہند میں بنا دی جاتی ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے خاندان سمیت شہادت اسلامی نہیں انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم منانے کا مطلب یہ کہاں سے نکل آیا کہ ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا اور اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حلیہ تبدیل کر کے رکھ دیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے واقعہ کربلا کی حقیقت کیا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کو صرف ایک اشارہ دیتا ہوں، اس سے آپ کو حقیقت سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جو کچھ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے نا، اصل حقائق اس سے بالکل مختلف ہے۔ ایک چھوٹا سا کام کیجئے، گوگل میپ اوپن کیجئے اور وہاں پر مدینہ ٹو دمشق
وایا کوفہ لکھیے ذرا، مدینہ سے دمشق جانا ہے کوفہ کے راستے. تو آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ میدان کربلا کوفہ سے مدینہ کی طرف نہیں ہے بلکہ کوفہ سے شام کی طرف ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کربلا کے میدان میں ہوئی ہے تو ان کو کوفہ سے پہلے نہیں روکا گیا بلکہ کوفہ گزرنے کے بعد شہید کیا گیا ہے. کرنے والے کون تھے، مقصد کیا تھا، وہ ایک الگ کہانی ہے جس کو یہاں بیان کرنے کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ اس کا کوئی مقصد. ہمارے ہاں تو سلسلہ ہے نا، باقاعدہ ایک رواں تبصرہ ہوتا ہے، رننگ کامنٹری، ایک ایک لمحے اور ایک ایک سیکنڈ کی بات. حقیقت بات یہ ہے کہ چونکہ ہم جذباتی قوم ہیں اس لیے حقائق کو نظر انداز کرتے ہیں. تو واقع کربلا کا حقیقی پس منظر کچھ اور ہے، لیکن ہمارے لیے جو سبق اور درس اور عبرت ہے وہ یہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے، بال نوچے، ماتم کیا، وہ ہم میں سے نہیں. اس صدمے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دین کا حلیہ تبدیل کر کے رکھ دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقدس مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.